أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونو، نہ تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، آذو، جنہوں نے اذیتیں دی یا تکلیف پہنچائی، موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ اللہ، پس بری کر دی اللہ نے اسے، مما قالو، اس بات سے جو وہ کہا کرتے تھے، وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے عزت والے، بہت زیادہ عزت والے، وقار والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور کہو وہ بات جو بالکل سیدھی بات ہو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، یصلح لکم، درست کر دے گا تمہارے اعمال، تمہارے اعمال کو، ویغفر لکم، اور وہ بخش دے گا تمہیں گناہ تمہارے، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو وہ تمہیں بخش دے گا۔ ومن یطیع اللہ ورسولہ، پر جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور رسول کی، فقد، پس یقیناً، فازا، وہ کامیاب ہو گیا، فوزن عظیما، بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ انا، بے شک ہم نے، عرضنا الامانت، ہم نے امانت کو پیش کیا، علی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پر، والجبال، اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، پس وہ دونوں، تو انہوں نے، ابینا، انہوں نے انکار کر دیا، تو انہوں نے انکار کر دیا، اور کہ وہ اسے، ان یحملنها، کہ وہ اسے اٹھائیں، فاشفقنا منها، اور وہ اس سے ڈر گئے، وحملها الانسان، اور اٹھا لیا اسے انسان نے، انہو کان ظلوما جہولا، بے شک وہ بہت ظالم اور بڑا جاہل ہے۔ لیعذب اللہ المنافقین، تاکہ عذاب دے اللہ منافقین کو، والمنافقات، منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے علی المؤمنین، مومنوں کی، مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، خاص اللہ ہی کی وجہ، آج ہم اس سورت کا آخری سبق پڑھ رہے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی مسلمانوں کو نصیحتیں بھی کی ہیں۔ یہاں یا ایھا الذین آمنو جب کہا جاتا تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر، اس میں سارے مسلمان آ جاتے ہیں، جس میں یعنی کہ سچے اہل ایمان بھی اس میں ہو جاتے ہیں، ضعیف الاعتقاد مسلمان بھی اس میں شامل ہیں، جو منافق ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو پھر پتہ یہ چل جاتا، جب پتہ چل منافقوں اور ضعیف ایمان والوں کو بھی الذین آمنوا کہہ کر جب مخاطب کیسے سمجھو کہ ان کو ایک شرم دلائی جاتی ہے کہ کیسے تو تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو لیکن تمہارا حال ایک، تم ایسے ایسی حرکتیں کرتے ہو۔ سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس قسم کے لوگوں کو یہاں خطاب کہتے ہیں۔ یہاں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہر اصل میں ان مسلمانوں کے لیے جن کا
سے عام مسلمان سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ بتا جا رہے ہیں کہ پھر ان سے یہ بتا کہ مومن تو ممکن نہیں ہے کہ مومن جو ہے وہ تو اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائے، جو سخت جو بہت پکے مسلمان ہوتے ہیں، تو عام مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا، نہ تم ہو جاؤ اس طرح کے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے تکلیف پہنچائی۔ تو یہاں اوپر جیسے بتایا گیا کہ اللہ رسول کو ایذا دینے والوں پر اللہ تبارک و لعنت، ان کو رسوا کرنے والا عذاب ہے، وہ بتا دیا گیا۔ تو سورت کے شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ منافقین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کا ذکر چلا آ رہا ہے، جو کبھی جب جنگ احزاب میں ہم دیکھ آ رہے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے ہم سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا تھا، کبھی میدان چھوڑ کر گھروں کو جانے کی اجازت مانگنے کی صورت میں، یا کبھی یہ کہہ کر کیا مسلمانوں کو مدینہ میں رہنے وہ کی کوئی صورت ہی نہیں رہی۔ اس کے علاوہ پھر ان کی یہود اور دوسرے جو مشرکین مکہ وغیرہ ان سے بھی دوستی اور ان کی بلکہ فتح کی خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت تکلیف دہ ہوا کرتی تھی۔ تو آپ کی پھر ذاتی زندگی کے متعلق بھی وہ باتیں ان پر مزید تکلیف تھیں، وہ دیا کرتے ہیں، جس طرح آپ سے چار سے زیادہ بیوی پر اعتراض کرنا، متبنہ جو زید رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیوی زینب سے نکاح وغیرہ۔ تو سورت سے کے آخر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا سے منع کر کے یہ کہہ کر منع فرما رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ دیکھیں یہودیوں کی یہ بتایا، یہ اصل میں بتایا جائے کہ مسلمانوں تو یہودیوں کی حرکت نہ کرو، تمہاری روش اپنے نبی کے ساتھ وہ نہ ہونی چاہیے جو بنی اسرائیل کی روش موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ بنی اسرائیل خود مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے سب سے بڑے محسن تھے، جو کچھ بھی قوم بنی انہی کی بدولت بنی، ورنہ مصر میں ان کا انجام بہت برا ہونا تھا۔ مگر اس کے باوجود ان کا حالت یہ ہے کہ متعدد بار قرآن میں متعدد بار مرتبہ ذکر آیا ان مقامات کا جن کو آپ کو کس طرح ایزا دی گئی۔ ظاہر ہے کہ سارے تمام جو بنی اسرائیل وہ تو ایسے نہیں تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرح ہونے سے منع فرمایا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایزا دی۔ ان لوگوں کا رویہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سخت تکلیف دہ تھا، جیسے کہ عموماً وہ حکم ماننے سے انکار، صاف انکار کر دیتے تھے، اور اس کے لفظ بھی وہ لن ہرگز نہیں کا استعمال کرتے تھے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پہ ہرگز بھی ہم تو صبر نہیں کریں گے۔ لن نؤمن اللہ اللہ کا حتی نر اللہ جہرا، اور ہم اس وقت ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اللہ جب تک اللہ کو خود سامنے نہ دیکھ لیں۔ ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم تو اس میں ہرگز بھی داخل نہیں ہوں گے اس بستی میں۔ تو یہ حال ان کا تھا کہ پھر جب ہارون السلام کو جب بچڑے کی عبادت سے منع کرنے تو ان کو بھی کہنے لگے کہ لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، ہم اسی پر مجاور بن کر بیٹھے رہیں گے جہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف واپس نہ آ جائیں۔ اور یہ پھر حکم کی تعمیل میں بھی ٹال مٹول کرتے، جیسے ہم سورہ بقرہ میں گائے کا واقعہ پڑھا ہے، کتنے انہوں نے صاف ان کو آگے گائے ذبح کرتے تو کتنے چکر دیے گا، کون سی گائے ہو، کیسا رنگ ہو، کہاں کا ہم سمجھ نہیں آ رہی سب کو، بلکہ پہلے دکھانے کے تو ہم آپ سے مذاق کر رہے ہو۔ تو اتنے کرنے کے باوجود پھر انہوں نے آخرکار انہوں نے یہ بات مانی، اور ان کا رویہ ان کے ساتھ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے محسن تھے، جن کی انہی لوگوں کی خاطر کتنی لمبی عمر تک مدت تک انہوں نے فرعون سے تکلیفیں جھیلیں، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دی، آزادی کی نعمت ان کو عطا فرمائی، جس کی دعا سے انہیں من و سلوہ ملتا رہا، بادلوں کا صاحب ان کو میسر تھا، ان کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے، ان کو تو کوئی نہ کوئی محنت کرنی پڑتی، پکا پکایا مل رہا تھا، اس کو کوئی مشکل ہی نہیں تھی۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دیا کرتے تھے۔ تو وہ ایسے لوگوں نے پھر اللہ تعالیٰ بس آپ الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو ایزا موسیٰ علیہ السلام کے ذات گراں پہ الزام اور دھبے لگانے تک پہنچ گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک ان کو ان کے تمام الزامات سے پاک ہونا ظاہر فرما دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت مرتبے والے تھے، ممکن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر کوئی داغ لگنے دیتا۔ تو جیسے بنو اسرائیل کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی ایذا دینے کا ایک واقعہ، اس کا ایک نمونہ حدیث میں بھی آتا ہے، جو ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ بڑے شرمیلے اور ستر پوشی کرنے والا آدمی تھے،
اللہ نے شرم و حیا کی وجہ سے ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی، یعنی کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے جسم کے کپڑے نہیں اتایا کرتے تھے، اندر نہاتے بھی تھے تو اکیلے میں نہایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے بعد لوگوں نے ان کو ستایا اور کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس قدر اپنا جسم چھپاتے ہیں تو ضرور ان میں کوئی عیب ہے، یا تو ان کو کوئی برس کی بیماری ہے، ان کو دبے، یا کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ کی بے عیبی لوگوں کو ظاہر ہو جائے، تو ایک روز ایسا اتفاق ہے موسیٰ علیہ السلام غسل کے لیے الگ ہوئے، انہوں نے اپنے کپڑے اتار کے ایک پتھر پر رکھ دیے اور نہانا شروع کر دیا۔ جب نہا چکے اور پتھر پر سے کپڑے لینے لگے تو پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ پڑا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی لی اور پتھر کے پیچھے یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے۔ یہ پتھر بنی اسرائیل کے ایک مجلس میں جا کر رک گیا، وہاں لوگ بیٹھے تھے، وہ جا کر رک گیا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا بغیر کپڑوں کے، تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی اس میں تو بہترین جسم والے ہیں۔ تو الغد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس عیب سے جو ان کی طرف منسوب کرتے تھے بری کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لے کر پہنے اور پتھر کو عصا سے مارنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کی قسم پتھر پر ان کی مار سے نشان پڑ گئے، 3 یا 4 یا 5۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مندرجہ ذیل فرمان میں اسی طرح یہ اشارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ تو یہ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ لوگ اس طرح کی ایذا دیا کرتے تھے، جیسے سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا تو انصار کا ایک شخص کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اس تقسیم میں محمد کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے اس کی بات کا ذکر کیا تو غصے سے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کرے، یقیناً ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ تو یہ حال تھے جن میں لوگوں کا، ہمیں اس لیے منع کیا گیا کہ ہمیں بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح نہ ہو جائے اور اپنے نبی کو کسی حال میں بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر ہمیں فرمایا، کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یعنی تم اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی بات کرو، یعنی جب بھی کوئی بات کرو تو سیدھی بات کرو، یعنی کہ جو بات کرے تو وہ سیدھی بات کرے، اس کا جب بھی بات کرے صاف، تو کیوں اس سے ہوگا کیا؟ تمہارے لیے تمہارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یعنی دین میں دو باتوں کی نصیحت کی گئی ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہ اس کے عذاب اور عقاب سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اس کے عذاب سے ڈریں، اس کے انتقام سے ڈریں، فرائض کو ادا کریں اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے اجتناب کریں۔ دوسری بات یہ کہ ہر حال میں صحیح اور سچی بات کہیں، جس میں نہ جھوٹ ہو، کوئی ایچ پیچ اور ہیرا پھیری بھی نہ ہو۔ راست بازی سے بعض دفعہ اپنی ذات کو، اپنے اہل و عیال کو یا رشتہ داروں کو، دوست احباب کو نقصان پہنچ سکتا ہے، سب کو برداشت کر لیں لیکن صداقت کا دامن نہ چھوڑیں۔ ان چیزوں کے پھر ہوگا کیا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثمر بتا دیا ہے کہ ان کے نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا، ان کے گناہ معاف فرما دے گا۔ آخر میں انہیں خوشخبری بھی دے دی کہ جو شخص اللہ اور رسول کے اطاعت کرے گا اور وہ اوامر کو بجا لائے گا اور جن چیزیں منع کے ان سے گریز کرے گا تو وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا، فوز عظیم۔ اسے ہر قسم کے خوف سے نجات ملے گی، اس کی ہر نیک تمنا پوری ہوگی، جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت اس کی ابدی منزل ہو جائے گی۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ایسی بات نکل جاتی جس طرح فتنہ فساد کے دروازے کھل جاتے ہیں، سننے والے کو بھی اشتعال پیدا ہو جاتا ہے اور وہ جھگڑے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ بعض باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، ایسی بات کا کہ انسان اپنی اگلے جو اخروی تباہی ہے اس کو خود دعوت دے دیتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل میں قل یا عبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم، اے میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے۔ ان شیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان تو ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ ہی بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کبھی ایسی بات منہ سے نکالتا ہے جسے اللہ کی رضامندی ہوتی ہے اور وہ اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اسے معمولی سمجھتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا، اور کبھی بندہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات منہ سے نکال دیتا ہے اور وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ تو اسی طرح بتایا گیا کہ جب بھی بات کرو تو سوچ سمجھ کے بات کرو، بلا وجہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ
معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، "یہ کیا تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جو تمام معاملات کے لیے استحکام کا سبب ہے؟" تو میں نے کہا کہ "یا اللہ کے رسول، کیوں نہیں، ضرور خبر دیجیے." تو آپ نے اپنی زبان کو پکڑا، پھر فرمایا اس کو روکو۔ میں نے کہا اللہ کے نبی، کیا جو باتیں ہم کرتے ہیں ان کا بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اے معاذ، تیری ماں تجھے گم کرے، یعنی تجھ پر افسوس، یہ محاورہ ہے، تجھ پر افسوس، کیا لوگوں کو ان کے چہروں یا ان کے نتنوں کے بل دوزخ میں الٹا ڈالنے والی سوائے زبان کی کھیتیوں سے کوئی اور چیز بھی ہے؟ یعنی یہ زبان ہی ہے جو لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ زبان کی وجہ سے ہی انسان بہت کچھ ایسی ایسی حرکتیں کر دیتا ہے، کفر بک دیتا ہے، یا کسی کو کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے پھر اس کے آخرت میں جو اس کے ہوں گے اعمال وہ کوئی اور لے کے چلے جائیں گے۔ تو پھر بھی آپ ہی آگے بتا دیا گیا کہ جو کوئی ومن یطع اللہ و رسولہ فقط فاز فوزا عظیما، یعنی اللہ اور رسول کے اطاعت ہی اس کا آخرت کی کامیابی ہے، اور یہ کامیابی جنت میں داخل ہونا ہے۔ جیسے سورہ نساء فرمانا ہے بات ہے ومن یطع اللہ و رسولہ یدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ جو اللہ رسول کا حکم مانے اس کے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اس کے بدلے، اس کے مقابلے میں جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے اور اس کے حدوں سے تجاوز کرے، وہ اسے آگ میں داخل کرے گا، ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے۔ اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی تو دو متضاد چیزیں ہیں، جو اللہ کی مانے گا، اس کی بات مانے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں بھیجیں گے، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور حد سے تجاوز کرے گا کہ اللہ کے رسول کی بات کو اہمیت ہی نہ دے گا، تو پھر اس کے لیے تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں تیار رکھی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض، کہ ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑ پر، اور وہ مگر وہ ڈر گئے، انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ یعنی یہاں امانت سے مراد دیکھو تو کہہ رہے کہ اس امانت سے مراد یہاں پہ اس امانت سے مراد یہاں پہ انسان کی اطاعت بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اراد میں بات ماننی ہے۔ اس کا ایک مطلب خلافت بھی لیتے ہیں، کہ جو خلافت یعنی کہ قرآن کے روح سے جو انسان کو زمین میں عطا کی گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اطاعت کی اور اس کے نافرمانی کی جو آزادی بخشی ہے، اس آزادی کو استعمال کرنے کے لیے اسے اپنی بے شمار مخلوقات پر بھی تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ تو ان کا پھر لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے جو عمل اختیار سے، اپنے اختیار سے جو عمل کرتا ہے اس کا ذمہ دار بھی قرار پائے، اور اپنا بھی جو صحیح اگر طرز عمل ہے تو اس کو اجر پائے، اور غلط طرز عمل تو سزا کا مستحق ہو۔ تو یہ اختیارات چونکہ انسان نے خود حاصل نہیں کی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں، اس لیے صحیح اور غلط استعمال، پھر اس کا غلط استعمال کو سزا کا مستحق بھی بنے، یہ تو ہر حال میں اگر غلط استعمال کیا تو اس کو پھر وہ اس کا استعمال بھی کرے۔ تو یہ امانت اگر کتنی اہم اور کتنی اس کے آپ تصور کریں گے کتنی بڑی ہے، اس کا تصور دلانے کے لیے اللہ تبارک بتائیں گے آسمان و زمین اپنی ساری عظمت کے باوجود اور پہاڑ اپنے کتنے جسامت کے باوجود اس کو اٹھانے کی طاقت اور ہمت نہ رکھتے تھے، مگر انسان جو کہہ دیں کہ جو خلقی طور پر بھی کمزور بنایا گیا، بنیادی طور پر کمزور ہے، اس نے ذرا سی جان پر اپنا بھوری بوجھ اٹھا لیا۔ تو زمین پر جو آسمان کے سامنے بار امانت کو پیش کیے جانا ہے، اس کو اٹھانے سے انکار کرنا اور ڈر جانا، ایک تو ہو سکتا ہے کہ لغوی معنی میں ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات استعارے کی زبان میں استعمال ہوئی، ارشاد ہوئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی مخلوقات کے ساتھ سے جو تعلق ہے اسے ہم تو نہیں جان سکتے، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ زمین، آسمان، چاند، پہاڑ جس طرح ہمارے لیے گونگے بہرے بے جان ہے، ضرورت نہیں کہ اللہ کے لیے بھی ویسے ہی ہوں۔ اللہ تو اپنی ہر مخلوق سے بات کر سکتا ہے اور اس کو جواب بھی دے، وہ اس کو جواب دے سکتی ہے۔ اسی کی کیفیت کا سمجھنا ہمارے ادراک سے بالکل بالاتر، ہمیں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اسے بالکل ممکن ہے کہ فی الواقع اللہ نے ان کے سامنے یہ بات پیش کی، اور یہ امانت کیا تھی کہ یہ، کہ یہ تم امانت یہ اگر میری فرما برداری کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا، اور نافرمانی کرو گے تو سزا ملے گی۔ اس بات سے وہ ڈر گئے کہ ہم تو اللہ تو اسی طرح ٹھیک ہے کہ ہم جو تیری فرما برداری ہی کرتے ہیں، ہم نے ممکن نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنے اختیارات سے غلط کر بیٹھیں بھی اس کا خمیازہ بھی بھگتیں۔ مگر انسان کی جب باری آئی ہو تو ان سے پوچھا گیا کہ آدم علیہ السلام سے ہی پوچھا گیا کہ یہاں
आदम सलाम से को पेश कर, सब कि सब तो इनकार करें, तुम कहो। तो आपने पूछा इसमें क्या बात है? तो फरमाया अगर बजा लाओगे तो सवाब पाओगे, और अगर बुराई की तो सजा पाओगे। तो आपने फरमाया मैं तैयार हूँ। या वैसे ही हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको किसी और शक्ल में पैदा किया हो, और हम सब से पूछा और हम सब ने कह दिया हो कि हम तैयार, हम तेरा बार उठाने के लिए, इस काम का यानी खिलाफत का या अमानत का बार उठाने के लिए हम तैयार हैं। मुमकिन है हमने कहा हो। तो अब जब हमने वादा किया और अल्लाह तबारक व तआला से हमने उठा लिया है, ये अमानत उठा ही ली और हमने इसके तैयार भी हो गए, तो अब फिर हमारे हर वो आदमी कितना बड़ा बेवकूफ़ है जो अगर ये थोड़ी सी ज़िंदगी उस पर अपने मर्जी से काम करे और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को भुला दे, या जो वादा उसने किया है उसको अगर वो छोड़ दे, तो उसका अंजाम क्या होना? क्योंकि अख्तियार तो अल्लाह ने दे दिया। ये तुम्हारा अख्तियार है, इसके जो मर्जी करो, मेरी नाफरमानी करो, तुम्हें पूछा नहीं जाएगा। जो तुम चाहो करो, गुनाह करोगे तुमसे पूछा नहीं, लेकिन एक वक्त आएगा मैं उस वक्त पूछूंगा। तो अगर थोड़ी सी दुनिया की ज़िंदगी के लिए इंसान अगर सब कुछ करता रहे और अपने वादे को, ऐत को भूल जाए, तो फिर उसको उसके फिर यही होगा कि फिर वो फिर ये एक यकीनी बात है कि उसने, उस अहमक ने अपने आप को गैर जिम्मेदार समझ लिया, इसलिए वो जाहिल है। यहाँ जहूला इसीलिए कहा गया है। और वो जालिम इसलिए है कि क्योंकि वो खुद ही अपनी तबाही का सामान कर रहा है, और अपने साथ नामालूम कितने और लोगों को भी लेके डूबना चाहता है, ऐसे ऐसे करते कर रहा है, दूसरों को भी बहका रहा है। तो कितने लोगों को साथ लेके जाएगा? तो जब उसने एक वादा कर लिया है और अपने आज़ादी के अमल से उसने वादा किया और कि मैं करूँगा, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमानी की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की कोई नाफरमानी करेगा तो फिर तो वो हर हाल में मारा गया। इसलिए हम कहा जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से बचो, और ये जो तुमने वादा किया और अमानत का भार जो उठाया है, और अमानत यही है कि जैसे अमानत एक ये भी है कि जैसे अमानत से मुतालिक कहते हैं कि सैयदना हुज़ैफा बयान करते हैं कि अमानत से मुतालिक मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो हदीसें सुनी हैं। एक को मैंने अपनी आंखों से वकूफ़ पजीर होते हुए देख लिया, और दूसरी के ज़हूर का मुझे इंतज़ार है। एक तो ये कि आपने फरमाया था कि अमानत लोगों के दिलों की गहराई में उतरी, फिर लोगों ने कुरान को सीखा और हदीस का इल्म हासिल किया, यानी उसके ज़रिए से अमानत की मजबूती होती है। फिर आपने अमानत के उठ जाने की बात फरमाई। आदमी सोएगा तो उसके दिल से अमानत उठा ली जाएगी, और उसका हल्का सा निशान बाकी रह जाएगा। फिर एक दफ़ा और सोएगा तो अब उसका निशान एक एक छाले की तरह रह जाएगा, जिसे जैसे तू कोई अंगारा अपने पाँव पर लुढ़काए तो एक छाला सा फूल जाता है, जैसे कोई बर्न हो जाए तो उससे एक छाला सा बन जाता है। तो वो उभरा हुआ तो होता है मगर अंदर से कुछ भी नहीं होता। तो हाल ये हो जाएगा कि सुबह उठकर लोग लेन देन और खरीदो फरोख्त करेंगे, लेकिन एक भी ईमानदार नहीं होगा। यहाँ तक कि मशहूर हो जाएगा कि फलां कबीले में कोई ईमानदार है, और यहाँ तक आ जाएगा कि ये शख्स कैसा अक्लमंद, कितना किस कदर जीरक और दाना और फरासत वाला है, हालांकि उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं होगा। सैयदना हुज़ैफा फरमाते हैं कि देखो, इससे पहले तुम्हें हर एक से उधार लिया करता था, उधार कर लिया करता था, क्योंकि अगर मुसलमान है तो उसको इस्लाम उसे बेईमानी से रोक देगा, और अगर यहूदी व नसरानी है तो उसका मददगार उसे बेईमानी से रोक देगा। लेकिन अब तो मैं सिर्फ फलां फलां से ही मामला करूंगा। यानी अंदाज़ा लगाएं कि उस ज़माने में भी ये हाल हो गया था कि अमानत यानी कि बेईमानी शुरू। हमारे यहाँ आप देख लेंगे क्या हालत। आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, आपको यकीन नहीं है कि ये जो बात है, ये जो मुझे सौदा दे रहा है, ये एक नंबर सौदा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, उसमें कोई दो नंबरी नहीं है, कोई बदमाशी नहीं है, मेरे साथ धोखाधड़ी नहीं हो रही। हम मुसलमानों का ये हाल है कि अब हमारा तो हम फिर क्या, अमानत फिर उठी गई है, अमानत कहाँ रही है? तो इसलिए फरमाया जाए कि अमानत को हर हाल में उसको पूरा करें, और अमानत के मुतालिक पूछा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला रहम करे, हर किसी से सवाल होगा। और फिर अल्लाह तो इसीलिए फरमा युअज़्ज़िबुल्लाहुल-मुनाफ़िक़ीन वल-मुनाफ़िक़ात वल-मुशरिक़ीन वल-मुशरिक़ात, यानी कि इस आयत में इंसान के अमानत की जिम्मेदारी उठाने का नतीजा बयान हुआ है। कि सूरत की इब्तिदा इस हुक्म के साथ हुई थी कि नबी अल्लाह से डर और कुफार और मुनाफिकीन की अताअत मत कर। फिर सूरत के दरमियान में हम पढ़ते हैं कि मुनाफिकों की खयानतों का उनके अल्लाह ताला और मुसलमानों के लिए अपने तमाम अहद तोड़ने का जिक्र फरमाया। तो सूरत के आखिर में अमानत की अहमियत और उसकी खयानत करने वाले मुनाफिक और मुशरिक लोगों के अजाब, और अमानत का हक अदा करने वाले मोमिनों का सवाब का जिक्र फरमा दिया। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि ये इसका फिर अल्लाह तबारक व ताला ने फिर इसका अजाब तो देना, अगर उसने हरकत किया, फिर अल्लाह तबारक व ताला जिन्होंने हरकत की उनको अजाब देगा, और जो मोमिन है उनको अल्लाह तबारक व अजर भी देगा। और क्यों अल्लाह तबारक व ताला तो गफूर रहीम है।
تو اللہ तबारक व ताला ही से हमें फिर उम्मीद रखनी चाहिए, और अल्लाह तबारक व ताला हमें डरता भी रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला हम सब पे रहम फरमाए, और हम पे इस बार को उठाने की जो हमने जिम्मेदारी खुद ही उठा ली है, इसको पूरा करने की अल्लाह तबारक व ताला हिम्मत भी दे, और हमें वो एहसास भी हमारे दिलों में उजागर कर दे, जिससे हमारे हाल में ये सोचें कि हाँ अल्लाह तबारक व ताला हमें देख भी रहे हैं, हमें सुन भी रहे हैं, हर वक्त हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व ताला की नज़रें हैं, और अल्लाह तबारक व ताला से कोई चीज़ छुपी नहीं है। उससे फिर हम बात भी करेंगे, कोई बात करेंगे, कोई काम भी करेंगे, तो यकीनी बात है कि वही करेंगे जो अल्लाह की कम से कम उसकी नाराज़गी का बायस ना बने। तो अल्लाह तबारक व ताला हम सब पे रहम फरमाए। अल्लाह तबारक सबको जो कुछ पढ़ा है इसे कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमारे लिए हमारे माँ बाप के सदका जारिया बना दे, इसमें जो हमसे गलतियाँ कोताही हुई हैं खास अल्लाह तबारक व उनसे माफ़ कर दे, और जो कुछ अल्लाह तबारक व ताला ही की तौफीक से हमने पढ़ा, अल्लाह तबारक उसे कबूल फरमा ले। वमा अलैना इल्लल बलाग।